السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم۔ دستغیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 31ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 350 سے۔ غفلت کیا ہے؟ غفلت ناواقفیت اور یاد نہ کرنے کو کہا جاتا ہے، اور ذکر واقفیت اور یاد کو کہا جاتا ہے۔ غفلت اور ذکر دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اسی لیے پہلے ذکر کو اچھی طرح سے سمجھیں تاکہ غفلت آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ ذکر خدا کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے نور عقل سے اس حقیقت سے واقف ہو کہ وہ خداوند عالم کا پیدا کردہ ہے، اور اس کا پیدا کرنے والا صاحب علم اور دیکھنے اور سننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی اس کی تربیت کرنے والا ہے۔ اس کی ہستی بلکہ تمام عالم امکان اسی کا پیدا کردہ ہے، اور وہ سارے جہاں کی تربیت کرنے والا ہے۔ غرض یہ کہ کائنات میں پایا جانے والا ہر وجود اس کا تخلیق کردہ ہے۔ اسی آگاہی اور واقفیت کو ایمان کہا جاتا ہے، اور اس مفہوم سے عدم واقفیت کو کفر کہا جاتا ہے۔ اگر یہ حالت مستقل طور پر قائم رہے یا اس حالت میں موت آ جائے تو کفر کی حالت میں ہی آئے گی۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے: جو خدا سے کسی لمحے غافل ہو تو وہ اس لمحے کافر ہے، لیکن اس کا کفر مخفی ہے۔ یعنی وہ لفظی طور پر کافر ہے، اصطلاحی طور پر کافر نہیں ہے۔ اگر غفلت مستقل ہو جائے تو اس پر اسلام کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر کفر کی یہ حالت باقی رہے تو دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان نافہم اور اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اور اسے پھر بھولے سے بھی خدا کی یاد نہیں آتی۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان میں غفلت ہمیشہ کے لیے پیدا نہ ہونے پائے۔ اسی لیے اسلام میں 5 نمازیں فرض کی گئیں تاکہ ان اوقات کے درمیان میں جو غفلت واقع ہوئی ہے وہ دور ہو سکے اور دل کو کثافت سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ہم یہ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ غفلت کا علاج بھی وہی نماز کر سکتی ہے جو خلوص سے پڑھی گئی ہو، اور نماز پنجگانہ غفلت کا ازالہ تو کر سکتی ہے، لیکن اگر غفلت کی وجہ سے خدا نہ خواستہ گناہ بھی سرزد ہوئے ہوں تو وہ ان کا کفارہ بھی بن سکتی ہے۔ گناہوں کی تلافی کے لیے توبہ اور انابت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے دل کو غفلت اور کثافت سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں مصروف رہے، اور اگر کسی لمحے غافل بھی رہا ہو تو دوسرے لمحے میں ذاکر بن جائے۔ ہمیشہ یاد خدا کیسے کی جائے؟ ہر وقت اور ہر لمحے میں ذکر خدا کے لیے ہم اس طریقے کو بیان کرتے ہیں۔ اگر انسان کسی وقت تنہائی میں بیٹھا ہوا ہو تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ خدا حاضر ہے اور اس کے ساتھ موجود ہے، اور اسی نے اسے مشت خاک سے پیدا کیا ہے، اور زمین کے فرش پر اسی نے ہی سے لا بٹھایا ہے۔ اگر انسان چل رہا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ خدا کی عطا کردہ قوت سے چل رہا ہے۔ اگر وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے تو یہ سوچے کہ وہ خدا کی پیدا کردہ زبان سے محو تکلم ہے، اور جو کچھ وہ زبان سے ادا کر رہا ہے خدا اس سے واقف ہے، اور جو کچھ وہ دل میں چھپائے ہوئے ہے اس سے بھی خدا آگاہی رکھتا ہے۔ اگر 2 شخص بیٹھے ہوئے ہوں تو انسان یہ سوچ کر اس مقام پر صرف وہی 2 ہیں موجود نہیں ہیں، بلکہ ان کا خدا موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں: جہاں 3 افراد سرگوشی کرتے ہوئے ہوں وہاں چوتھا خدا ہوتا ہے، اور جہاں 5 اشخاص سرگوشی کر رہے ہوں تو وہاں چھٹا خدا ہوتا ہے،
اور جب انسان گفتگو کرے تو مخلوق کی تعریف اور توصیف کی بجائے آیت خداوندی اور اس کی حکمت کے شواہد کو بیان کرے۔ اور جب انسان کسی نعمت سے اپنے آپ کو محروم پائے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ خدا نے اسے اگر ایک نعمت نہیں دی تو کیا ہوا، اس کے علاوہ تو اس نے بہت سی نعمتوں سے اسے نواز رکھا ہے۔ چنانچہ مرقوم ہے کہ ابو ہاشم جعفری نے کہا، میں ایک بار سخت بدحالی کا شکار ہو گیا اور اس کی وجہ سے مجھے پریشانی نے گھیر لیا۔ تب میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی موجودہ حالت کی امام کے پاس شکایت کروں۔ جیسے ہی میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے میری گفتگو سے پہلے ہی فرمایا، اے ابو ہاشم، خدا نے تجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں اور تو کس کس نعمت کا شکر ادا کر سکے گا۔ ابو ہاشم کہتے ہیں، میں اپنے مولا کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے تجھے ایمان عطا کر کے تیرے بدن کو دوزخ پر حرام کیا اور تجھے عافیت عطا کر کے اپنی اطاعت کے لیے مدد فرمائی اور تجھے قناعت عطا کر کے ہاتھ پھیلانے کی شرمندگی سے محفوظ رکھا۔ ابو ہاشم، میں نے تجھے خدا کی یہ نعمتیں اسی لیے یاد دلائیں کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ تو میرے سامنے خدا کی شکایت کرنے والا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے مجھے 100 دینار عطا فرمائے۔ یہ واقعہ بحار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 102 میں موجود ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان ایک نعمت سے محروم بھی ہو تو اسے خدا کی دوسری نعمتیں یاد رکھنی چاہیے، اور اگر انسان اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا ہو تو اسے ضرور سوچنا چاہیے کہ میرے افراد خانہ کو خدا نے پیدا کیا ہے اور خدا نے ہی ان کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے۔ اور اگر انسان کسی کام کاج کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہو تو اسے سوچنا چاہیے کہ کام کاج کی قوت بھی خدا کی پیدا کردہ ہے اور اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنا رزق روزی تلاش کروں تاکہ اپنے مقرر شدہ رزق حاصل کر سکوں۔ اور اگر انسان دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو یہ ضرور سوچ لے کہ کھانے پینے کی یہ تمام چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں اور ان میں موجود خاصیتیں اور فائدے بھی خدا کی ودیعت کردہ ہیں، اور کھانا ہضم کرنے کی قوت بھی خدا کی عطا کردہ ہے، اور نظام ہضم کو قائم کرنے والا بھی وہی خدا ہے۔ اور جب کسی ساتھ میں وہ غافل رہ جائے تو زبان سے اللہ کا شکر کر کے آگاہی دل کی تجدید کرے، یعنی اپنی سابقہ غفلت کے لیے استغفار کرے، اور جس نعمت سے ناواقف تھا اس کی واقفیت کی وجہ سے شکر بجا لائے۔ معاویہ بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ شہر مدینہ میں چل رہا تھا، اور جب بازار قریب آیا تو آپ اپنی سواری سے اترے اور آپ نے سجدہ کیا، اور جب آپ نے طویل سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے کہا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، سبب سجدہ کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا، میں نے خدا کی ایک نعمت کو یاد کیا، اس لیے سجدہ شکر بجا لایا۔ میں نے کہا، مولا، بازار نزدیک ہے اور لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 82 میں موجود ہے۔ اور اگر کہیں انسان طعام کھانے میں مصروف ہو اور اسے یاد آ جائے کہ میں نے آغاز میں اللہ کو یاد نہیں کیا تو وہ یہ جملہ کہے، الحمدللہ و اول و آخر۔ روایت میں وارد ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب بھی کسی نعمت کو یاد کرتے تو آپ سجدہ بجا لاتے اور خدا کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔
امام سجاد علیہ السلام اپنی مناجات میں یوں عرض فرماتے ہیں، یعنی غفلت کے اوقات میں مجھے اپنے ذکر کی آگاہی عطا فرما اور مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنا جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتے ہیں اور تیرے عہد و پیمان کو نہیں توڑتے اور تیرے شکر سے غفلت نہیں برتتے۔ صحیفہ سجادیہ کی مناجات ہے یہ۔ واضح رہے کہ موت کی یاد سے غفلت بھی بدترین غفلت شمار ہوتی ہے۔ 5 چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں دل میں سختی پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 1، گناہ پر گناہ کرنا۔ نمبر 2، احمق اور نادان کی ہمسائیگی۔ نمبر 3، عورتوں سے زیادہ میل جول۔ نمبر 4، زیادہ دیر تک گھر میں اکیلے بیٹھنا۔ نمبر 5، مردوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھنا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مردے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہر دولت مند سرکش مردہ ہے، اور جو شخص اپنی آخرت کے لیے عمل بنجا نہ لائے وہ مردہ ہے۔ یہ روایت دارالسلام نوری صفحہ نمبر 63 میں موجود ہے۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے، اے زندہ دل، کیا تم مردہ کو نہیں جانتے؟ جو خدا کے ذکر میں مشغول نہ ہو وہ مردہ ہے۔ 3 اور چیزیں بھی ترک کرنی چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا، 3 چیزیں دل کو سخت بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1، لہو لعاب کو غور سے سننا۔ نمبر 2، شکار کی تلاش۔ نمبر 3، حاکموں کے دروازے پر جانا۔ یہ روایت الفقی باب الوصایل نبی میں موجود ہے۔ راحت طلبی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں دل میں سختی پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 1، نیند کی محبت۔ نمبر 2، آرام و راحت کی محبت۔ نمبر 3، کھانے کی محبت۔ یہ روایت بھی الفقی باب الوصایل نبی میں موجود ہے۔ قصابی پیشہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قصاب سے رحمدلی سلب کر لی جاتی ہے۔ دارالسلام نوری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بخیل کو دیکھنا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، بخیل کو دیکھنے سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ قسافت حرام و قسافت مکروہ۔ یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ بیان کردہ اکثر اسباب قسافت کا تعلق مکروہات سے ہے اور ان پر عذاب نہیں ہے، لیکن جب وہ شدید مرتبہ کا سبب بننے لگیں تو وہ حرام ہو جائیں گے۔ اس اجمال کی وضاحت یہ ہے کہ قسافت قلب کے بھی مدارج ہیں، اور قسافت سخت دلی کا آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں اتنی سختی پیدا ہو جائے کہ دل خدا اور روز جزا پر ایمان لانے پر آمادہ نہ ہو، اور تاریک حجاب دل کو اپنی لپیٹ میں یوں لے لے کہ انسان کو حق دکھائی نہ دے اور کوئی نصیحت اس پر اثر نہ ہو، اور رقت آمیز مناظر دیکھ کر بھی دل میں رحم اور شفقت کے جذبات پیدا نہ ہوں۔ اور اس سنگ دلی کا بدترین درجہ فوج یزید میں بدرج عتم پایا جاتا تھا، جنہوں نے 6 ماہ کے بچے کو پیاس سے جاں بلب دیکھا تو انہیں اس پر کوئی ترس نہ آیا، اور ننھے علی اصغر کو پانی پلانے کی بجائے تیر کا نشانہ بنایا، اور امام مظلوم کے خطبات نے ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ کیا۔ فوج یزید جیسی قساوت اور سنگ دلی کی مثالیں ملنی مشکل ہیں۔ چنانچہ کتب تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ واقعہ حرہ کے بعد یزیدی فوج اہل مدینہ کے گھروں میں گھس گئی اور
ایک شیرخوار بچے کو جو ماں باپ کے سامنے گہوارے میں لیٹا ہوا تھا اسے نو کے نیزہ پر بلند کیا اور پھر ماں باپ کے سامنے اسے نو کے نیزہ سے اتار کر دیوار پر دے مارا، جس سے بچے کا سر پھٹ گیا اور اس کا دماغ دیوار پر ثبت ہو گیا۔ سنگ دلان جہان میں ابن زیاد، حجاج بن یوسف اور اکثر اموی سلاطین اپنی مثال آپ تھے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ امور مذکورہ اگرچہ کثافت کی پہلی سیڑھی ہیں اور دل کے لیے تاریک پردہ ہیں، لیکن جب تک یہ امور سخت کثافت کا سبب نہ بنے تب تک حرام نہیں ہیں اور ان پر کوئی عذاب بھی نہیں ہے، لیکن جب مذکورہ اسباب کثافت کے شدید مرتبے کا موجب بننے لگیں تو حرام ہے اور ان کا ترک کر دینا واجب ہے۔ اور جو بھی شخص شدید کثافت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مرض کا علاج کرے، اور ہماری بیان کردہ تفصیل کو مد نظر رکھ کر ان اسباب کثافت کو اپنے آپ سے برطرف کرے۔ جو شخص دین کا درد رکھتا ہو اور اپنی سعادت کو رقت قلب اور خدا و آخرت پر عقیدہ رکھنے اور ذوات طاہرہ کی ولایت کو تسلیم کرنے پر منحصر سمجھتا ہو، اسے چاہیے کہ حتی الامکان امور مذکورہ سے پرہیز کرے تاکہ اس کی رقت قلب محفوظ رہ سکے۔ اور اگر کوئی شخص ان امور سے یہ کہہ کر پرہیز نہ کرے کہ ان امور کا کیا ہے، یہ امور حرام نہیں ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے رقت ختم ہو جائے گی اور دل تاریک ہونے لگے گا، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا جب دل مکمل طور پر رقت سے محروم ہو کر سنگ خار بن چکا ہوگا اور اس میں رحم کے جذبات کا گزر ناممکن ہو جائے گا، اور پھر اگر وہ علاج بھی کرنا چاہے تو اس میں بڑی دقت پیش آئے گی۔ انسان کو چاہیے کہ 40 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اپنے دل کا علاج کر لے، اسے کثافت و سنگ دلی سے پرہیز کر لے، ورنہ اس کے دل پر کثافت کا زنگ چڑھ جائے گا جو کسی صورت زائل نہ ہوگا، اور کثافت کی حالت میں موت واقع ہو گئی تو وہ بے ایمانی کی حالت پر واقع ہوگی، اور کثافت قلب رکھنے والے کے لیے نجات کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اس امر کی مزید توضیح یہ ہے کہ انسان جب حد شعور اور سرحد ادراک قائم رکھتا ہے تو اس کے بدن کے ساتھ ساتھ اس کے قوائے نفسانی اور حالت باطنی میں بھی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، اور جب انسان کی عمر 40 ہو جائے تو اس کی عادات و اطوار اس پر راسخ ہو جاتی ہیں، جنہیں چھوڑنا و بدلنا بڑا مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک درخت کا چھوٹا پودا کہیں سے ٹیڑھا ہو رہا ہو تو اسے سیدھا کرنا آسان ہے، اور اسے سیدھا کرنے کے لیے ایک سیدھی لکڑی کو اس کے ساتھ باندھ دیا جائے تو پودے کا ٹیڑھا پن ختم ہو جاتا ہے اور وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پودے کی کجی کی اصلاح ہر وقت نہ کی جائے اور وہ مکمل درخت بن جائے تو کسی طرح سے بھی اس کی کجی کو دور کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جب کوئی شخص 40 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی عادات و اطوار اس میں راسخ ہو جاتی ہیں اور انہیں چھوڑنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان خصال صدوق میں موجود ہے: انسان 40 سال تک وسعت میں رہتا ہے، اور جب اس کی عمر 40 برس کی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دونوں فرشتوں کو وحی کرتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو زندگی دی ہے، اس کی وجہ سے وہ حد کمال پر پہنچ چکا ہے، اب اس پر سختی کرو اور اس کا خیال رکھو، اور اس کو ہر کم اور زیادہ اور ہر چھوٹا بڑا عمل تحریر کرتے رہو۔ سید نعمت اللہ جزائری لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے
کہ 40 سال سے پہلے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کرامن کاتبین کو حکم دیتا ہے کہ 7 گھنٹوں تک اس کے نامہ عمل میں اس کا گناہ نہ لکھو، لیکن جب انسان کی عمر 40 برس ہو جاتی ہے تو اللہ اس سہولت کو ختم کر دیتا ہے اور وہ جیسے ہی گناہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں فوراً لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شب خدا کا ایک فرشتہ 40 سالہ افراد کو مخاطب کر کے کہتا ہے، تم نے جو کچھ بویا ہے اس کے کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فرمان سفینۃ البحار جلد اول صفحہ 504 میں موجود ہے۔ جب آدمی کی عمر 40 برس کی ہو جائے اور اس نے توبہ نہ کی ہو تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے، تجھ پر میرا باپ فدا ہو، یہ چہرہ نجات حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، چند اشعار فارسی کے ان کا ترجمہ، جب عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو ہاتھ پاؤں کی فعالیت جواب دے جاتی ہے اور خواہ مخواہ ہاتھ پاؤں نہیں مارنے چاہیے۔ جب بڑھاپا جوانی پر چھا جائے اور سیاہ رات سفید دن کی طرح ہو جائے تو پھر اپنی آنکھوں کو خواب غفلت سے بیدار کر لینا چاہیے۔ ہائے افسوس، جوانی چلی گئی اور زندگی لہو لعب میں گزر گئی۔ ہائے افسوس، ہم باطل میں مصروف رہے اور حق سے دور علیحدہ رہے۔ استاد نے اپنے شاگرد سے کیا عمدہ بات کہی کہ تم محنت کے بغیر کامیاب کیسے ہو جاؤ گے۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار جلد سویم میں خصال اور امالی کے حوالے سے لکھا ہے، قیامت کے دن کوئی بھی شخص اپنا پاؤں تک اٹھا نہیں سکے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے۔ نمبر 1، عمر کے متعلق پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں تباہ کی۔ نمبر 2، جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں ملوث کیا۔ نمبر 3، دولت کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کی اور کہاں خرچ کی۔ نمبر 4، ہم اہل بیت کی محبت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث میں آپ نے ملاحظہ کیا، جہاں پوری زندگی کے متعلق بالعموم سوال کیا جائے گا، وہاں جوانی کے متعلق خصوصی سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہم جوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ اپنی جوانی اور اپنی صحت کی فکر کرتے ہیں، خدا را اپنی روحانی صحت پر بھی توجہ کریں اور جوانی کو مخالفت خدا سے آلودہ نہ کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جوانی میں اپنی اصلاح کرنا آسان ہے، جبکہ بڑھاپے میں اصلاح ناممکن حد تک مشکل ہے، مگر اس کے باوجود مایوسی گناہ ہے۔ اگر کوئی 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روحانی بیماریاں راسخ ہو چکی ہوں تو بھی اسے اپنی بیماریوں کے علاج کی فکر کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگرچہ اس کی بیماری مزمن صورت اختیار کر چکی ہے، مگر خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ اسے بیماری سے نجات دینے پر قادر ہے۔ اسی لیے اسے توبہ اور انابت سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کرنا چاہیے اور خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے، جو بھی عذر خواہی کے لیے اس دروازے پر آتا ہے تو سیلاب ندامت اس کے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ کثافت کا علاج۔ تمام معروضات سے کثافت قلبی کی خرابی پوری طرح ثابت ہوتی ہے اور ہر عقل مند انسان کا فرض ہے کہ جب بھی اپنے اندر کثافت کی اثرات محسوس کرے تو فوراً اس کے علاج کی طرف متوجہ ہو جائے۔ علاج کثافت کی کیفیت۔ مرض کثافت کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام اسباب کثافت سے پرہیز کیا جائے
اور اس کے بعد احادیث میں بیان کردہ طریقے سے اس مرض کا علاج کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمت عالی کے لیے مذکورہ تمام امور کو چھوڑنا انتہائی آسان ہے، البتہ ان میں سے دور دراز آرزوؤں کے حجاب سے نجات خاصی مشکل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مادی خواہشات ابتدائی جوانی سے ہی ذہن میں راسخ ہو چکی ہوتی ہیں اور دل ان میں مصروف ہو جاتا ہے اور روزانہ اس میں شدت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے دل سے ان آرزوؤں کو نکالنا اور اس کی جگہ فکر آخرت کو داخل کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ جس شخص کی زندگی کے کئی سال صرف کھانے پینے کی خواہش اور دولت و ثروت کے جمع کرنے میں مصروف ہو چکے ہوں، تو اس کا علاج بس یہی ہے کہ انسان ہر وقت حیات مادی کے زوال اور موت کو یاد کرے اور اپنی موت کو ہر چیز سے زیادہ قریب سمجھے۔ فارسی کے چند اشعار کا ترجمہ ہے: ایسی آنکھ تلاش کر جس سے تجھے ہر طرف خدا دکھائی دے سکے، کیونکہ خدا کو نہ دیکھنا اندھا پن ہے۔ ہم نے ایک طویل عرصے تک خدا کو دیکھنے والی آنکھوں پر پردہ ڈالے رکھا، ان پردوں کو ہٹانے کے لیے ایک اور عمر کی ضرورت ہے۔ معرفت حاصل کر تاکہ تجھے بندگی کا عالم علم ہو سکے، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہی ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ فرمایا کرتے تھے: جب میں منہ میں لقمہ چباتا ہوں تو مجھے اس کے نگلنے کا یقین نہیں ہوتا، اور جب آنکھ جھپکتا ہوں تو اسے کھولنے کا یقین نہیں ہوتا۔ ذکر موت یا علاج غفلت۔ غفلت کے پردوں کو ہٹانے کے لیے موت کا ذکر بڑا ضروری ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے: موت یعنی موت سے ڈرو یا موت کو یاد کرو۔ موت سے کوئی مضر نہیں۔ موت اپنے ساتھ اپنے لوازمات کو لے کر وارد ہوتی ہے، اپنے ساتھ راحت، رحمت اور بابرکت واپسی کو لے کر وارد ہوتی ہے، اور موت ان خوش نصیبوں کو بلند و بالا جنت میں لے جاتی ہے جو جنت جانے کی سعی و محنت کیا کرتے تھے اور جو اس کی آرزو مند تھے، اور موت اپنے ساتھ بدبختی اور ندامت اور خسارہ سے لبریز اس واپسی کو لے کر آتی ہے جس کی منزل بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ فریب میں مبتلا لوگ جن کی سعی و کوشش اور رغبت دوزخ کی طرف ہوتی ہے، موت انہیں دوزخ میں لے جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی شخص خدا کی دوستی اور سعادت کا حقدار بنتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت موت موجود رہتی ہے اور آرزوئیں پس پش چلی جاتی ہیں، اور جب کوئی شیطان کی دوستی اور شقاوت کا مستحق بنتا ہے تو آرزوئیں نگاہوں کے سامنے موجود رہنے لگتی ہیں اور موت پس پش چلی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا: مومنین میں سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جو موت کو زیادہ یاد رکھے اور جو سفر آخرت کی زیادہ تیاری کرے۔ یہ حدیث الوافی نقل از الکافی باب 31 ذکر الموت صفحہ نمبر 29 پر موجود ہے۔ امیر المومنین کے ایک خط کا اختصار: طبیب روحانی و ہادی آسمانی امام المومنین علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا والی مقرر فرمایا، اور آپ نے انہیں ایک خط لکھا اور حکم دیا کہ یہ خط اہل مصر کو پڑھ کر سنایا جائے۔ خط سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ کے بندوں، موت اور اس کی بے ہوشی سے ڈرو اور اس کے لیے سر و سامان فراہم کرو،
کیونکہ وہ بڑے سانحے کے ساتھ اچانک آئے گی۔ موت یا تو ایسی اچھائی لے کر آئے گی جس میں بھلائی ہوگی، یا ایسی برائی ہوگی جس میں بھلائی کا شائبہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جب تمہارے نفوس تمہارے خواہشات کی دعوت دیں تو اس وقت موت کو کثرت سے یاد کرو، اور واعظ و نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے اصحاب کو موت یاد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے موت کو کثرت سے یاد کرو، وہ لذات کو منقطع کرنے والی اور تمہاری خواہشات کے درمیان رکاوٹ ڈالنے والی ہے۔ بندگان خدا، مرنے کے بعد جس کی مغفرت نہ ہو تو موت کے بعد والے حالات اس کے لیے موت سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور قبر کی سختی، تنگی و تاریکی اور تنہائی سے بچو۔ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 141 میں یہ روایت موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان دارالسلام نوری میں موجود ہے۔ یہ موت کی یاد خواہشات کو مار دیتی ہیں اور غفلت کی جڑوں کو کاٹ دیتی ہیں، اور خدا کے وعدوں سے دل کو تقویت دیتی ہیں اور طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہیں۔